میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے تو ہر وہ دن عید ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا انما ہوا عید، کہ عید تو اس شخص کے لیے ہے لمن قبل اللہ صیامہ، جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا، وشکر قیامہ، اور جس کی تراویحوں کو قیام کو اللہ نے منظور کر لیا۔ آگے پھر انہوں نے یہی بات فرمائی وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ، کہ مومن جس دن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، فرمایا وہ مومن کے لیے عید ہی ہے۔ اور جب یہ عید کا دن ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، لیکن نبی کا فرمان ہے اذا كانت غداة الفطر، جب عید کا دن صبح کا وقت ہوتا ہے، بعث اللہ عز وجل الملائکہ فی کل بلاد، تو اللہ سارے شہروں میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، یہبطون فی الارض، وہ زمین پر اترتے ہیں، فیقومون علی افواہ السکک، فرمایا وہ گلیوں میں کے کناروں پر چوکوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فینادون بصوت یسمع کل المخلوق، فرمایا کہ وہ آواز دیتے ہیں اور جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے ساری کی ساری اس آواز کو سنتی ہے، الا الجن والانس، سوائے انسان اور جن کے۔ فرمایا فیقولون، وہ فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں، یا امت محمد، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجوا الی رب کریم، کہ تم چلو اس رب کی بارگاہ کی طرف جو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا کریم ہے، یعطی الجزیل، اور تھوڑے اجر پر بہت زیادہ نوازنے والا ہے، اور وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ، اور بہت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، جب عیدگاہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ عیدگاہ میں مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، جیسے آپ لوگ یہاں جمع ہو چکے ہیں، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ ما جزاء اجیر وفى عمل، کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہو، جس نے اپنا پورا کام کر دیا ہو۔ تو فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں الہنا و سیدنا، اے ہمارے الہ، اے ہمارے سردار، جزاؤہ ان یوفى اجر، کہ اس اجیر اور مزدور کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پوری پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں ان فرشتوں سے فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَةَ، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِمْ رَضَائِي وَمَغْفِرَتِي، کہ میں نے اپنے ان سارے بندوں کا جو روزے رکھتے رہے، تراویحاں پڑھتے رہے، ان سب کا بدلہ میں نے اپنی مغفرت اور رضا کو بنا دیا ہے۔ یقین جانیے اب آپ لوگ یہاں جمع ہیں جنہوں نے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، رمضان میں اعمال عبادات کیے، تو اب اللہ تمہارے لیے یہ اعلان کر رہا ہے، ہم سب کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی رضا دے دی اور اپنی مغفرت دے دی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں بندوں سے کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، وعزتی وجلالی وکبریائی وارتفاع شانی، کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری بلندی شان کی قسم، آج تم میری بارگاہ میں آئے ہو، جو بھی مجھ سے آخرت کے بارے میں مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ تو ابھی عید کے بعد ہم اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگیں گے اپنی آخرت کے لیے، کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا جو بھی آخرت کے بارے میں تم مجھ سے اس عیدگاہ میں میرے گھر میں آ کر مانگو گے میں ضرور اس کو پورا کروں گا، اور فرمایا کہ جو دنیا کے بارے میں مانگو گا
مانگو گے تم اس کے بارے میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا، اگر وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی تو وہی چیز دے دوں گا، اگر وہ بہتر نہیں ہوگی تو کوئی اور چیز دے دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اعلان فرماتے ہیں وَانصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَضِيتُ عَنْكُمْ کہ میرے بندو تم اب اس حال میں لوٹ جاؤ کہ تم بخشے بخشائے ہو، میں نے تم سب کے سارے گناہوں کو رمضان کے روزے، قیام، تمہارے صدقات خیرات کے بدلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب تم اس حال میں لوٹو کہ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے فَتُفْرَحُ الْمَلَائِکَةُ اب فرشتے جب اس ثواب کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نواز دیا ہے تو وہ بڑے خوش ہو کر لوٹتے ہیں کہ اللہ نے امت محمدیہ پر کتنا اپنا فضل و انعام فرمایا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، عید تو اصل اسی کی ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس کے روزے قبول ہو گئے۔ ایک شاعر نے عجیب کہا لیس العید لمن لبس الجدید کہ عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، فرمایا انما العید لمن خاف الوعید کہ عید تو اس شخص کی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے رک گیا، اللہ سے ڈر گیا اور پرہیزگاری کو اس نے اختیار کر لیا۔ فرمایا لیس العید لمن تبحر بالعود عید صرف اس کی نہیں ہے کہ جس نے بڑی عمدہ خوشبو لگا لی، فرمایا انما العید لمن تاب ولا یعود عید تو اس شخص کی ہے جس نے اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ سے توبہ کر لی اور اب اس اپنی توبہ پر وہ قائم رہے گا، کبھی بھی اس توبہ کو توڑے گا نہیں۔ اسی طرح فرمائے لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے بہترین ڈش کے کھانے بنائے، کھانے کھائے، فرمایا عید تو اس شخص کی ہے جو اپنے سعادت مند بننے کی، نیک بننے کی بھرپور اب کوشش کرنے لگ پڑا ہے۔ اسی طرح فرمائے لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے دنیا کی زیب و زینت اختیار کر لی، فرمایا انما العید لمن تزود بزاد التقوی عید تو اس شخص کی ہے جس نے زاد راہ تقوی کو اختیار کر لیا۔ اسی طرح فرمایا لیس العید لمن رکب المطایا عید اس شخص کی نہیں ہے جو بہترین گاڑیوں پر سوار ہوا، فرمایا انما العید لمن ترک الخطایا عید تو اس شخص کی ہے جس نے اب گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں توفیق دی، ہم نے روزے رکھ لیے اور تراویحاں پڑھ لیں اور اس کی عبادات کر لیں، اس نے ہمیں توفیق دی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر اللہ سے معافی مانگیں۔ اور بھائیو، اللہ نے ہمیں بڑا موقع دیا ہے، رمضان میں ہمیں یہ نصیب اللہ نے فرمایا تھا، اب ہم شکرانے کے لیے یہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہیں کہ اللہ نے رمضان کی عبادات ہمیں نصیب فرما دی۔ یقین جانیے رمضان کی عبادات بہت فضیلت والی ہیں، آپ نفل پڑھتے رہے اللہ فرضوں کے برابر ثواب دیتے رہے، آپ ایک فرض پڑھتے رہے اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتے رہے۔ اب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، آپ نے اپنے سمجھے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیوں کو سمیٹ لیا ہے، اب آخری درخواست یہ ہے کہ ان نیکیوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے آدمی بہت سارے پیسے جمع کر لے، اس نے کوئی مکان، کوئی چیز خریدنی ہو، اب خریدنے کا وقت آیا، اس نے اپنے بینک کو چیک کیا، اپنے اکاؤنٹ میں یا اپنی جیب میں چیک کیا تو وہاں اس نے کچھ نہ پایا تو یہ کتنا پریشان ہوگا۔ بھائیو، ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم راتوں کو تراویحاں پڑھتے رہے، لمبی رکھتیں اور قرآن سنتے رہے، بھوک پیاس کو برداشت کیا، اپنی نیندوں کو قربان کر کے سحری کرتے رہے، قیام کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، صدقہ خیرات آپ سب حضرات نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو آخرت میں ہم پہنچیں جب ہمیں ان نیکیوں کی ضرورت پڑے یہ نیکیاں ہمارے پاس ہی نہ ہوں۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا نیکیاں کرو، بلکہ یہ کہا ہے نیکیاں میرے پاس لے کر آؤ، جو نیکیاں میرے پاس لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب بھائیو، یہ نیکیاں محفوظ کرنی ہیں کہ یہ نیکیاں ہماری ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے
مشہور حدیث ہے، اکثر میں سناتا ہوں. آپ نے صحابہ سے پوچھا مل مفلس، میری امت کا مفلس کون ہے، غریب ترین شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عندنا المفلس من لا متاع له ولا درہم له، ہمارے ہاں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، درہم نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو اس کے پاس، غریب آدمی اسے ہم کہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس میری امت کا وہ ہوگا جس نے بڑی نیکیاں دنیا میں کی ہوں گی، لیکن آخرت میں جب پہنچے گا پہاڑوں جیسیاں نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا. اب وہ لوگ جن کا حق اس نے مارا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. اللہ فرمائیں گے حق تو دینے کے لیے اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان کچھ نہیں ہے، اب تم اس کی نیکیاں لے جاؤ. وہ لوگ آئیں گے اس کی نیکیاں لے جائیں گے. اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حق لینے والے باقی ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں ختم ہیں، اب تم اپنے گناہ اس کے سر پر ڈال دو، اپنے گناہ جو ہے اس کے سر پر ڈال دو، اس کا حق اور تو یہ کچھ دے نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہاڑوں جیسیاں نیکیاں لے کر پہنچا ہوگا، لیکن سارے اس کی نیکیاں جو ہے دوسرے لوگ لے جائیں گے، دوسرے کے گناہ اس کے سر پر پڑ جائیں گے اور اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو بھائیو دوستو، ہماری جو ہے نیکیاں محفوظ رہیں، اس کی ہم کوشش کریں. اور دوسری درخواست یہ ہے کہ بھائیو دوستو ہم جو ہے اعمال صالحہ پر استقامت اور مداومت اختیار کریں. یہ نہیں کہ رمضان چلا جائے تو ہم مسجدوں سے جو ہے منہ پھیر لیں، اب مسجدوں میں صرف اگلے رمضان میں آئیں یا جمعے کو آئیں یا عید پر آئیں. ایسا نہیں کرنا بھائیو دوستو. اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، مسجد میں وقت گزارنے کی. اب اس اللہ کی توفیق کو برقرار رکھنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مسجد میں آتے رہنا. جیسے رمضان میں آپ نے مسجدیں بھری ہوئی تھیں، ہر آدمی فجر بھی پڑھ رہا تھا، مغرب بھی پڑھ رہا تھا اور جو ہے ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی. تو بھائیو اب ایسا نہیں کرنا کہ رمضان چلا جائے تو ہم مسجدوں سے غائب ہو جائیں. وہ بڑا بد نصیب ہے جسے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، سیدھے راستے کی توفیق دے دیں، وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر پھر ٹیڑھے راستے پر چل پڑے. جسے اللہ اعمال صالحہ پر لگا دیں پھر وہ اعمال صالحہ کو چھوڑ دیں، تو یہ بڑے بد نصیبی کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے بہترین اعمال وہ لگتے ہیں جو آدمی مستقل کرے، چاہے تھوڑے ہی کرے. چاہے آپ فرائض ادا کریں، نوافل نہ پڑھیں، لیکن پورا سال کریں، اس کی ہم جو ہے نیت کر لیں. اور اسی طرح عید یہ خوشی کا موقع ہے، ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے بنائیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور روٹھے ہوئوں کو منا لیں. اپنے سے کوئی ناراض ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو یہ خوشی کا موقع ہے، آپ ان کے گھر چلے جائیں، ان کو اپنے گھر بلا لیں اور ان کو گلے سے لگا لیں. آپس کی رنجشیں، آپس کی ناراضگیاں اس عید کے موقع پر ہم ختم کر دیں. حقیقی خوشی تو یہی ہے کہ آدمی کا دل بھی جو ہے صاف ہو جائے.